السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج حاضر خدمت ہوں سال اول کے سوال رسید لکھنے کا طریقہ کے ساتھ۔ عزیز طلباء، یاد رہے کہ رسید کا معنی ہوتا ہے رسائی یا تحریری ثبوت۔ رسید اس کو کہتے ہیں کہ جس سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے، وہ تحریری ثبوت ہمیں وہ مہیا کرتا ہے، اس کو عام الفاظ میں رسید کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، رسید لکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل آسان اور سادہ ہے۔ یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے سال اول میں۔ درخواست اور رسید یہ 2 سوال ہیں، دونوں بچے تیار کرتے ہیں، اور جو سب سے ان دونوں میں سے آسان سوال ہوتا ہے، جس میں یعنی نمبر آنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے اور جس پہ یقین ہوتا ہے کہ اس میں 10 نمبر ہمیں ایگزیکٹ ملیں گے، وہ رسید ہی ہے۔ درخواست لکھتے ہوئے کافی غلطیوں کا احتمال ہوتا ہے، لیکن رسید لکھتے ہوئے جو اصول اس کے ہیں 10 ان کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اور پارٹس اس کے 10 جو ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے، تو یہ آسانی سے طالب علم 10 نمبر لے سکتا ہے۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے جب ہم رسید لکھتے ہیں تو اس کا عنوان لکھتے ہیں کہ مثلاً ہم نے ایک مثال کے طور پہ یہاں پہ رسید لکھی ہے کہ عنوان جب ہم دیتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ رسید وصولی رقم بابت مہران کار، یعنی تو اس کے بعد جب ہم شروع کرتے ہیں، رسید کا آغاز کرتے ہیں باعث تحریراں کے۔ باعث تحریراں کے یہ پہلا حصہ ہوتا ہے، رسید کا پہلا جزو ہوتا ہے، اور یہ پہلا اصول ہے۔ باعث تحریراں کے زبان، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے تحریر لکھنے کا مقصد، یعنی یہ ہے کہ یعنی نیچے، اور تحریر کا آغاز رسید کا آغاز ہم کرتے ہیں مبلغ 2 لاکھ روپے، نصف جن کا 1 لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ اور یہ یاد رہے یہ بات کہ ہم لفظوں میں بھی اور ہندسوں میں بھی رقم لکھتے ہیں۔ نمبر 1 آ گیا ہمارے پاس باعث تحریراں کے، اس کا 1 نمبر ہوتا ہے، اور نمبر 2 ہمارے پاس یعنی ہم لکھتے ہیں مبلغ 2 لاکھ روپے، نصف جن کے 1 لاکھ ہوتے ہیں۔ یہ آ گیا دوسرا حصہ اس رسید کا۔ اب تیسرا حصہ، بابت قیمت فروخت 1 عدد مہران 1000 cc، انجن نمبر 286 اور رنگ سفید، رجسٹریشن نمبر 0ACC221، اور 3000 کلومیٹر چلی ہوئی ہے، یعنی یہ اس کا تیسرا حصہ آ گیا۔ اس میں ہم لوگ اس حصے میں ہم مہران یعنی جو بھی چیز ہم لیتے ہیں اس کا ہم رنگ لکھتے ہیں، اس کا انجن نمبر لکھتے ہیں، اور اس کا ہم رجسٹریشن نمبر لکھتے ہیں، اور کتنے کلومیٹر یہ چلی ہوئی ہوتی ہے تو وہ لکھتے ہیں اس میں۔ اور چوتھا حصہ اس کا جو خریدار خرید رہا ہوتا ہے، یعنی خریدار جو ہوتا ہے اس کا ہم نام لکھتے ہیں، یعنی اعظام، مثلاً اعظام محمد طاہر ولد، ہم اس کا لکھتے ہیں محمد طاہر ولد امجد حسین قوم آوان ساکنہ علی بیجیم، وصول پا کر رسید لکھ دی تاکہ سند رہے۔ اب یہ جو نام لکھتے ہیں، یعنی جو خریدار ہوتا ہے اس کا نام جو لکھتے ہیں ہم، تو اس کے قوم بھی لکھتے ہیں، اس کی ولدیت بھی لکھتے ہیں، اور سکنہ کی جگہ ہم اس کی جگہ شناختی کارڈ نمبر بھی اس کا لکھ سکتے ہیں، اور اس کا موبائل نمبر بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا اختتام ہوتا ہے، یہ 4 نمبر یعنی اس کا جو پارٹ ہے، چوتھا حصہ ہوتا ہے اس کا۔ اس کے بعد ہم 5ویں نمبر پہ ہم العبد، یعنی جو شخص بیچ رہا ہوتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں العبد کی جگہ، مثلاً امجد حسین ولد محمد علی قوم گجر، اور یہ حصہ ہے
5वां रसीद का सकना अलिफ बे जीम, और शनाख्ती कार्ड नंबर इसका लिखते हैं, मोबाइल नंबर इसका हम लोग लिखते हैं। और ये बात याद रहे, सकना की जगह हम अलिफ पे जीम लिखेंगे और शनाख्ती कार्ड नंबर उसका लिखेंगे। यहाँ पर इस रसीद में नाम फर्जी लिखे गए हैं, तो जब हम किसी से ख़रीदते हैं कोई भी चीज़ तो उसकी रसीद सेम यूं ही, और इन नामों की जगह उसके नाम या ख़रीदने वाले के या देने वाले के का नाम लिखा जाता है। और नंबर 6 पे आता है गवाशुद। गवाशुद में पहला गवाह उसका नाम लिखते हैं, यानी शहजाद वल्दे सुहेल कौम राजा, सकना अलिफ बे जीम, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर। और नंबर 7 पे आता है गवाशुद। दूसरे गवाह का नाम फरीद अहमद आवान वल्दे नसीम अहमद आवान और कौम आवान, सकना अलिफ बे जीम, शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर। और लास्ट पे जो हम अल-अब के नीचे लिखते हैं तारीख़। अब तारीख़ के बाद तारीख़ हम जब लिखते हैं, यानी फ़र्ज़ करते हैं कोई भी तारीख़ ले लें कि 25 मई, 26 मई, अप्रैल, जून, जुलाई, कोई भी महीना हम जब लिखते हैं तो उसके बाद स्लैश डालते हैं। सबसे पहले तारीख़, दिन, यानी जो भी तारीख़ होगी उस दिन, और उसके बाद महीना, और उसके बाद सन यानी साल लिख देते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये बात याद रहे कि 22 से तहरीर आंके यानी जो हम पहला जुमला लिखते हैं उसका 1 नंबर होता है, और मुबलिग यानी जो कीमत हम लिखते हैं वहाँ से लेकर रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे, बवक्त ज़रूरत काम आए, यहाँ तक इसके 5 नंबर होते हैं, और इसको कहा जाता है नफ्स मज़मून। 5 नंबर इसके, एक 22 से तहरीर आंके यानी पहला जो जुमला हम लिखते हैं 1 नंबर उसका, 6 नंबर, और एक अल-अब का 7, और गवाशुद का 8, और दूसरे गवाह का जो हम नाम वल्दियत और कौम लिखते हैं उसका 9, और जो तारीख़ लिखी जाती है उसका 1 नंबर होता है। 10 नंबर की ये रसीद होती है, और इस रसीद को लिखते हुए इन 10 चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है, और हमारे पूरे के 10 नंबर हमें मिलने की हम तवक्को रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।